بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لا تحزن ان اللہ معنا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لا اکراه فی الدین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم مسلمان دوستو، پوری دنیا کے مسلمان جو اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنا کلام، بڑا کلام، کلام مجید، قرآن کریم قیامت تک کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ قرآن اللہ کا کلام کتاب کی شکل میں میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی تمام بڑی باتیں، چھوٹی باتیں سب شامل کر دی ہیں، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسی کہا ہے، یعنی ROPE، روپ کہا ہے، اور اللہ کے یہاں پہ اس رسی کا وہاں پہ ایک ڈور عرش کے پاس رکھی گئی ہے اور زمین پہ لٹکا دی گئی ہے۔ جس وقت آپ قرآن اپنے ہاتھ میں لیں گے تو دوسرا سرا قرآن کا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہم لوگوں کے درمیان رکھا، اور اس قرآن کو قیامت تک کے لیے خود اپنی ذمہ داری پہ حفاظت کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن میں رد و بدل نہیں ہوگا، قرآن میں مینیپولیشن نہیں ہوگا، قرآن میں ایک زبر مس نہیں ہوگا، ایک زیر ایڈ نہیں ہوگا۔ قرآن جیسا اترا ویسا ہی قیامت تک رہے گا، اور قرآن کو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھ دیا، اور قرآن
ایک ہی ایسا واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کے باتیں، قرآن کے سبجیکٹس، قرآن کے سینٹینسز، قرآن کے ورڈس ہر ایک برکت سے بھرپور ہیں، ہر ایک میں طاقت بہت ہے۔ قرآن کے ہر ایک لفظ میں، ہر ایک سینٹینس میں، ہر ایک پیراگراف میں، ہر ایک پیج میں، پورے صفحات میں اللہ نے اپنی تجلی رکھی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے اپنی تجلی رکھی ہے۔ جس طرح سے اللہ نے اپنی تجلی کعبۃ اللہ پہ رکھی ہے، اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ کی تجلی موجود ہے۔ اور سب میں زیادہ عبادت کرنے والا اور سب میں زیادہ ذکر کرنے والا قرآن سے محروم رہ نہیں سکتا۔ سب میں افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو اپنے ہاتھ میں قرآن لیتا ہوا نکلے، جب گھر کو واپس آئے تو قرآن کو واپس لیتا ہوا آئے۔ چلتے پھرتے ہوٹل جا رہے ہو اس وقت بھی قرآن ساتھ میں رہے گا، دفتر جا رہے ہو اس وقت بھی قرآن ساتھ رہے گا، ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر رہے ہو اس وقت بھی قرآن ساتھ رہے گا، فنکشنز میں جا رہے ہو قرآن ساتھ رہے گا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے لوٹنے تک قرآن ساتھ رہے گا۔ یہ بہت برکت کی بات ہے کہ قرآن کو ساتھ لیتے ہوئے پھرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام آپ کے ساتھ ہوگا تو اس کلام کی برکت سے جو آپ باہر نکلیں گھروں سے، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی آزمائش انشاءاللہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قرآن موجود ہے۔ کسی کی حسد، کسی کا دغلا پن، کسی کی بد نظر آپ کو نہیں لگے گی۔ تو جب کبھی آپ گھر کے باہر نکلو قرآن کو ساتھ میں لیتے ہوئے نکلو۔ قرآن بہت طاقت والی چیز ہے۔ ہر قرآن کی آیت کسی نہ کسی فرشتے کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں تھا، آسمانوں میں آیا، پھر آسمانوں سے جبریل نے لیا اور اللہ کے رسول تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول کلام کو سنے اور پھر اپنی زبان سے ادا کرے، اور بابرکت چیز ہے، بہت بابرکت ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بات کی ہے۔ جب کبھی اللہ سے بات کرنے کا دل ہو جائے، اللہ سے شکایت، اللہ سے درخواست، اللہ سے رحم مانگنا ہو تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ ہر مسلمان جب تک قرآن کو اپنا ریسورس، پاور جنریٹر نہیں بناتا، لوگوں میں ذلیل ہوتا جائے گا، لوگوں میں ذلت حاصل کرتا جائے گا۔ قرآن کی طرف لوٹاؤ۔ آج ہر قوم پوری دنیا میں مسلمان کو کارنر کر رہی ہے، مسلمان کے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے، مسلمان کو دکھ درد میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، مسلمان کے اوپر برا برتاؤ کرنا چاہتی ہے۔ مسلمان جس کے دم سے پوری کائنات چل رہی ہے، آج بے بس اور کمزور ہو چکا ہے۔ مسلمان ہر جگہ سے
کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان خود اپنے واسطے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے روٹی کمانا تنگ ہو چکا ہے، مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اطراف میں مسلمانوں سے نفرت ہو رہی ہے، مسلمان کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ اگر سے مسلمان پھر سے اٹھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، ذلت سے نکل کے عزت والا بننا چاہتا ہے، تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کے ذریعے سے مسلمان پھر جنگل کا شیر بن سکتا ہے، پھر کنگ بن سکتا ہے، پھر اپنی عزت واپس پا سکتا ہے۔ قرآن ہم سب کے لیے دعوت ہے، قرآن ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ تو مسلمان دوستو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو اپنا پاور جنریٹر بناؤ، قرآن کی ہر بات پہ یقین لاؤ، قرآن کی ہر آیت پہ ایمان لاؤ، قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر ایک سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، خود اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے نفس کو طاقتور بناؤ، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے جاؤ اور اللہ کا قرب، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ پا جاؤ۔ جو اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر سے جو خوف بیٹھا ہوا ہے اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، اللہ جناتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ نیک انسانوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور خود اللہ تمہارا نگہبان ہوگا۔ قرآن کو اپناؤ، قرآن کو سمجھنا چالو کرو، قرآن کی دعوت پہ لبیک کہو، قرآن کے سائے تلے سب کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی دعوت پہ لبیک کہو، لبیک اللہم لبیک کہو، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ، اپنا دوست بناؤ، اپنا ریسورس سینٹر بناؤ۔ سب مسلمان قرآن کو ہاتھ میں لے کے گھر سے باہر نکلیں گے، اور جب گھر لوٹیں گے تو قرآن کو اپنے ہاتھوں کے لیتے ہوئے واپس آئیں گے، کہیں بھی جائیں گے قرآن کو ہاتھ میں پکڑیں گے۔ انشاءاللہ اس ہاتھ میں پکڑنے کی برکت سے آپ ہمیشہ باوضو رہیں گے۔ جیسا ہی وضو آپ کا خارج ہو جائے گا تو آپ پھر سے نیا وضو بنائیں گے۔ قرآن کی برکت سے مصیبتیں دور ہو جائیں گے، جو آزمائشیں ہونے والی ہیں وہ رک جائیں گے۔ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بد نظری سے حفاظت فرمائے گا، حاسدوں سے حفاظت فرمائے گا، جلنے والوں سے حفاظت فرمائے گا، اور آپ کا رواب برقرار رکھے گا۔ میرے دوستو، قرآن کی دعوت پہ لبیک کہو، قرآن کو سمجھنا چالو کرو، قرآن کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرو، قرآن کی طاقت کو اپنے اندر لے لو۔ قرآن تمہارے جسموں میں، تمہاری روحوں میں زندگی دوبارہ پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے صاف کر دے گا، تمہارے داغوں کو دھو دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے چلنا چالو کر دو، قرآن ہمیشہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اور قرآن کی دعوت پہ لبیک کہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ نے تم لوگوں کے درمیان رکھ دیا
تاکہ تم قرآن کی برکتیں اپنی زندگی میں شامل کر سکو۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو اپنے موبائل میں قرآن کی MP3 ڈال کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ توبہ، سورہ خاف، سورہ فتح، سورہ مریم، بہت سے سورے ہیں، ان کو سب سنا کرو، قرآن سے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستو، قرآن طاقت ہے، قرآن میں راز موجود ہے، قرآن میں وہ راز موجود ہے جس سے اللہ تمہاری دعا کبھی رد نہیں کرے گا، اور اللہ تمہیں کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ قرآن کو نصب العین بناؤ، قرآن کی دعوت کو لبیک کہو، قرآن ساتھ میں رکھا کرو، قرآن ساتھ میں لے کے چلنا چالو کر دو، خود آپ لے کے نکلو، اپنے گھر والوں کو بھی بولو کہ قرآن لے کے نکلے، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے آپ کی عزت پھر واپس لوٹا دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے باتیں بتا کے رکھا ہے جو ان کے راز جان لے گا تو کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہر طرح سے اللہ کے دائرے میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ کی برکت حاصل کرتا رہے گا، اللہ اس سے غم ہٹا دے گا، اسے خوش و خرم رکھے گا، اور سب میں بڑی چیز اللہ اپنی رضامندی دے دے گا۔ تو اللہ سے قریب ہونا اپنی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ طاقت دے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ خلافت دے گا۔ میرے بھائی، اللہ کی طرف واپس لوٹاؤ، اللہ سے اپنے لیے مغفرت کا سوال کرو، اللہ سے غنا کا سوال کرو، اللہ سے صحت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عزت کا سوال کرو، اللہ سے رزق کا سوال کرو۔ قرآن کو وسیلہ بناؤ، قرآن کو وسیلہ بناؤ، قرآن کی برکتیں حاصل کرو، قرآن کو اپنے سے جدا مت کرو۔ قرآن 114 چیپٹرز رکھتا ہے اپنے ساتھ، 30 پارے رکھتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اپنا اسم اعظم رکھا ہے۔ قرآن سے محبت کرنا مومن کی نشانی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ قرآن کی طرف دوڑ لگاؤ، قرآن زیادہ سے زیادہ سنا کرو اور پڑھا کرو، اور کسی بھی حالت میں قرآن سے دور ہونے کا تصور بھی نہ کرو۔ انگلش میں پڑھ سکتے ہو انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھ سکتے ہو اردو میں پڑھو، کنڑ میں پڑھ سکتے ہیں کنڑ میں پڑھو، تیلگو میں پڑھ سکتے ہو تیلگو میں پڑھو، تمل میں پڑھ سکتے ہیں تمل میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھ سکتے ہو مراٹھی میں پڑھو۔ بہرحال قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سینے سے لگایا کرو، قرآن کو رہبر بناؤ، قرآن کو رہبر بناؤ، قرآن کو رہبر بناؤ۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم کچھ غم نہ کرو، اللہ تمہارے اور ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ آیت سورہ توبہ میں رکھی ہے، اور سورہ توبہ ایک ایسا چیپٹر ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھا گیا۔ اس کے بدلے میں اس سے وزندار اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آیت رکھی ہے لا تحزن
ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. قیامت تک اللہ اس امت کے ساتھ ہے. اب رسول، نبی، پیغمبر، انبیاء، ان سب کے آنے کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اب قیامت کا انتظار ہے. تو آپ کا رہبر جو ہے اس وقت قرآن ہے. تو اس میں خوشخبری دے دی اللہ نے کہ تمہارے ساتھ میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں. جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو اس سے مدد مانگنا آسان ہو جاتا ہے. تو مدد مانگنے کا آسان طریقہ ہے قرآن، تلاوت قرآن، قرآن کا پڑھنا، اور قرآن کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگنا. تو قیامت تک کے لیے اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا. یہ خوشخبری اللہ نے سورہ توبہ میں دے دی اللہ کے رسول کو. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ دروازہ ہے ہر ایک صورت کے لیے. جب بھی آپ قرآن کا ایک چیپٹر ختم کرتے ہو، دوسرا چیپٹر جب شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہتا ہے. جو چیپٹرس ہیں ان کے درمیان اینڈ اور بگننگ سمبلائز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے ایک ذاتی نام رکھا ہے اور 2 صفاتی نام رکھے ہیں. یہ اللہ ایسا نام ہے سوائے اللہ کے کسی اور کو استعمال نہیں ہوتا. اللہ جو اس میں ذات نام ہے، پرسنل نام ہے، پرونون ہے، پورے طریقے سے سوائے اللہ کے کسی اور کو اپلیکیبل نہیں ہوتا. اللہ وہ ذات ہے جس کے بعد ہی پوری کائنات وجود میں آئی ہے. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. اللہ ہی شروعات ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں. اللہ ہی نے سب کچھ شروعات سے کیا ہے. تو شروع ہو رہا ہے اللہ کے نام سے، شروعات ہی اللہ سے ہو رہی ہے. بگننگ از فرام اللہ. نو ادر beginning is available before Allah. So Allah, from Allah, beginning is happened. The word applicable beginning after Allah subhanahu wa ta'ala made the beginning. تو اللہ جو ورڈ ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا کمپلیٹ ڈیپتھ ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. تو رحمان اور رحیم یہ بھی 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. تو جو بھی کام آپ کریں گے، جو بھی چیز آپ عمل میں لانے والے ہو، یہ ضرور پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، پوری طریقے سے بسم اللہ حاوی ہو جائے گا. تو میرے دوستو، قرآن کی دعوت پہ لبیک کہو. قرآن اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ. جب بھی گھر سے باہر نکلو، قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نکلو. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ قرآن کی برکت سے ہر مسئلے حل کر دے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے گا. ایک امت ہے، ایک قرآن ہے، ایک پیغمبر ہے اور ایک اللہ ہے. تو ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. قرآن کی دعوت پہ لبیک ہو جانا ہے. اور قرآن کا یہ جو میسیج ہے اپنے خاص دوستوں میں اور مسلمانوں میں بہت زیادہ شیئر کرو بھائی. آپ سن لیے مگر دوسروں کو بھی سنانا ہے. اور سب قرآن کو اپنا نصب العین بنانا ہے. دا گول آف لائف از قرآن. قرآن کو پڑھیں گے ہم لوگ، قرآن سے مدد مانگیں گے، قرآن کو وسیلہ بنائیں گے اور قرآن کو سامنے رکھ کے ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ.